Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. مجھے انسان اپنی زبان میں زمین کہتے ہیں. میرے وجود کو اللہ نے پنج تن پاک کے صدقے مٹی سے بنایا اور اسی مٹی سے انسانوں کو خلق کیا گیا، اور اسی زمین پہ وہ انسان اسی مٹی کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور جیتے ہیں. اللہ نے ان پنج تن پاک میں ایک نور کو ابو تراب کے لقب سے نواز کے میرے سینے پہ اتارا تاکہ وہ صراط مستقیم بتا سکے، انسانوں تک اللہ کا علم پہنچا سکے. لیکن افسوس، ایک دن میں نے دیکھا کہ تراب سے بنے ہوئے انسانوں نے ابو تراب پہ وہ ظلم کیا جس کو میں کبھی بھولوں گی نہیں. 40 ہجری کا جب رمضان انسانوں کے لیے رحمت لے کے آیا تو اس رمضان میں امام علی بار بار انسانوں کے نزدیک یہ پیغام حق رکھتے رہے کہ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ان قریب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور پھر تم پچھتاؤ گے کہ کاش ہم کچھ اور پوچھ لیتے. 10ویں روزے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ علی اپنے تمام اولاد کے گھر جا کر روزہ کھولنے لگے. 18 رمضان میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، حسن جاؤ آج میری بیٹی ام کلثوم کو کہو کہ یہ 18واں روزہ میں ان کے یہاں افطار کروں گا. جیسے ہی روزے کھولنے کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے مبارک قدم لے کے اپنی بیٹی کے گھر آئے. میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی نے ایک ظرف میں دودھ، ایک ظرف میں نمک اور ایک ظرف میں جو کی روٹی رکھی. تو ابو تراب نے نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری بیٹی، تم نے مجھے بھلا دیا. بچپن سے لے کے آج تک علی کے دسترخوان پہ کبھی تو تام نہیں رہے، تو آپ کی بیٹی نے چاہا کہ میں نمک کو اٹھا لوں. تو امام علی نے کہا، کلثوم نمک کو رہنے دو، اس دودھ کو اٹھا لو. اس کوفے میں سینکڑوں یتیم بچے ہیں جو دودھ کے لیے ترستے ہیں، یہ دودھ ان کے لیے رکھ دو. بعد افطار آپ مصلی عبادت پہ گئے، عبادت بھی کرتے رہے اور آسمان کو دیکھ کے یہ فرمانے لگے کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا. میں بار بار تڑپنے لگی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ کی کہ اتنی دیر میں آپ کی بیٹی ام کلثوم آئی اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، بابا آج کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کلثوم تمہارے نانا نے فرمایا تھا کہ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں تمہیں شہید کیا جائے گا. یہ سن کے میں رونے لگی، تڑپنے لگی کہ جنہوں نے انسان کی بھلائی کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لیا، اسی پہ ہی یہ انسان ظلم کر رہے ہیں. بس جب فجر کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سر پہ امامہ رکھا، اباتوش بھی لی اور پاؤں میں نالے نے پاک پاک کے مسجد کی طرف رواں ہوئے. میں بار بار ان کے قدم چوم کے دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، اے مولا تراب، میں نے آپ کے فرمان کو سنا جو آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا. تو میرے مولا نے کہا، اللہ کی رضا انسان کی بقا ہے. میں روتی رہی اور خاموش رہی. جنات آنے لگے، آپ کے قدموں سے پرندے لپٹنے لگے، اپنی اپنی زبان میں فریاد کرنے لگے کہ اے ابو تراب، آپ کی قدر سے شاید یہ انسان نا واقف ہے، آپ ہمارے لیے اپنے قدموں کو روک دیں. میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی رضا سے بڑھ کر اس زمین پہ اس علی کے لیے کوئی حکم نہیں. بس مسجد میں پہنچے، جو انسان سوئے ہوئے تھے ان کو جگایا اور کہا، فجر کا وقت قریب ہے اور اس وقت سونا انسان کے نصیب کو مردہ بناتا ہے. اٹھو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اس کو راضی کرنے کی فکر کرو. یہ کہہ کے آپ محراب کے قریب چلے گئے اور اذان دینے لگے. اذان علی
جب فضا میں پھیل گئی تو ہوائیں رونے لگی، درخت تڑپنے لگے، انسان، جانور، پرندے، کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی بدقسمتی پہ رونے لگا۔ بس آپ جیسے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے، رکوع کیا، سجدے میں گئے، تو ایک انسان آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھ کے آپ کے سر پہ ضرب کو مار دیا۔ بس اس ضرب کا لگ رہا تھا تو ابو تراب کی زبان سے یہ صدا بلند ہوئی کہ کعبے کے رب کی قسم، آج میں علی کامیاب ہوا۔ کائنات میں کوہرام مچ گیا، سب انسان کے مقدر پہ ماتم کرنے لگے کہ بد نصیب ہے وہ انسان جنہوں نے اپنے لیے علم کا دروازہ بند کر لیا۔ بس خون ابو تراب سے مسجد کا محراب بھر گیا۔ میں نے ابو تراب کے خون کو اپنے سینے پہ سجایا تو جو صالحین مسجد میں وجود رکھتے تھے وہ رونے لگے، اپنا ماتھا پیٹنے لگے کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، حسن پہلے نماز ختم کراؤ تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، اس کے بعد ہم گھر چلیں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپنے لگا اور یوں بعد نماز آپ اپنے گھر کی طرف رواں ہوئے۔ آپ کے عقیدت مند جب آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے قریب پہنچنے لگے تو میں نے سنا آپ نے کہا، حسن رکو، جو میرے ساتھ آئے ہیں ان کو کہو کہ سب اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے گھر میں مجھ سے پہلے میری ضربت کی خبر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ سب چلے گئے اور آپ گھر آ پہنچے۔ بس گھر میں آپ کا آنا تھا، قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ سب بیویاں رونے لگی اور آپ سب کو دلاسا دینے لگے کہ اللہ کی رضا انسان کی بقا ہے۔ آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا اور کہا کہ ضرب میں جو زہر تھا وہ امام کے پورے جسم میں پھیل گیا، جتنا ہو سکے امام کو دودھ پلاؤ۔ بس یہ بات کوفے میں عام ہونی تھی۔ سینکڑوں یتیم بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دودھ لے کے آپ کے دروازے پہ آ پہنچے اور کہا کہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلاؤ، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوسری بار نہیں ہونا چاہتے۔ مولا کائنات سب سے کہنے لگے، اللہ کی رضا انسان کی بقا ہے، اور بستر بیماری پہ بھی اللہ کی عبادت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 کی رات آ گئی، آپ نے سب سے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی انسان نہیں آئے، کیونکہ آج کی رات جنات اور فرشتے میری زیارت کو آئیں گے۔ پوری رات میں نے دیکھا کہ جنات اور فرشتے آپ کے قدم چومتے رہے اور آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ جب 20ویں رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ، جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ان سب انسانوں کو لے کے آؤ۔ تو سینکڑوں انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جسم زہر سے زرد ہو چکا تھا، لیکن میں نے سنا کہ آپ کے لبوں سے یہ صدا بلند ہوئی، یہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھو، کیونکہ ان قریب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ سوالات و جوابات کے بعد سب آپ سے اجازت لے کے چلے گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پورے خاندان کو حسن جمع کرو۔ جب خاندان کے سب لوگ آپ کے بستر کے آس پاس جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے یہ کہا کہ میرے بعد تم سب کا وارث حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسان میں امن اور سلامتی قائم رکھنا۔ اور فرمایا، میری شہادت کے بعد میرے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ حسن، حسین، تم دونوں پچھلے طرف سے جنازہ اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل خود اٹھائیں گے۔ پھر میرے جنازے کو اونٹنی پہ رکھ دینا۔ جب اونٹنی کوفے سے باہر جائے گی
चलते रहना। जहाँ ऊँटनी रुके वहाँ एक चमकीला पत्थर होगा, उसको हटाना तो मेरी कब्र बनी हुई होगी, उसमें मुझे तदफीन कर देना और मेरी कब्र का किसी इंसान को ना बताना, तब तक जब तक अल्लाह खुद जाहिर न करे। फिर अपने बेटे अब्बास को बुलाया और कहा, अब्बास, मैंने अल्लाह से तुझे करबला के लिए मांगा था, आज से तुम हुसैन के मुहाफिज हो। और फिर अपने बेटे हुसैन को करीब किया और कहा, हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी विलादत के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा रख के कत्ल किया जाएगा। तेरे बच्चों को, तेरे जवानों को, तेरे साथियों को तेरी आंखों के सामने ज़िब्ह किया जाएगा। तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तेरे सर को काट के नोके नेज़ा पे उठाया जाएगा। हुसैन, तेरी बहनों को, मेरी बेटियों को इसी कूफे शाम में बेपर्दा करके फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। याद रखना, जब करबला में कोई न रहे और तुम मैदान में जाने लगो तो अपनी बहन के बाजू चूमना और कहना कि ये बाबा की वसीयत थी। बस! आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। सब इधर उधर देखने लगे। हसन और हुसैन रो के फरमाने लगे, बाबा, क्या हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल है? आपने कहा, हाँ, अल्लाह के महबूब और तुम्हारी माँ मुझे लेने आए हैं। बस घर में कोहराम मच गया, रोने की सदाएं आम हो गई और हसन और हुसैन यतीम हो गए। आपके जनाजे को आपकी वसीयत के मुताबिक रात में उठाया गया और किसी को न बुलाया गया। मैंने देखा कि हसन और हुसैन कंधा दिए हुए चल रहे हैं, तो आगे से जिब्राइल और मीकाइल, जब जिसमें मौलाए तुराब ऊँटनी पे आया, ऊँट चलता रहा, आपके शहजादे पीछे आते रहे। बिलाखिर वो जगह आ पहुंची, उस चमकीले पत्थर को हटाया गया तो आपकी कब्र बनी हुई थी और उस पे ये लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने अपने हाथों से खोदी है, क्योंकि इन्हीं के सदके मेरी कश्ती को निजात मिली। जो मोमिनीन करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को देख नहीं पा रहे, बीबी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गरीब बेटे का पुरसा उनको दे नहीं पा रहे, तो उनके लिए सिंध में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की मिट्टी रखी हुई है, ताकि वो आए और एक गरीब माँ को उसके गरीब बेटे का पुरसा दे। इस इमाम बारगाह पे पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन की सबील और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का न्याज मोमिनीन को खिलाया जाता है। जिन मौला के चाहने वालों के तवस्सुस से ये न्याज बरकरार है, उनमें काजिम मिर्जा, इरफान अल्ताफ, नजीब अली, जाकिर हुसैन, अब्बास अलवी और मोहब अली शामिल हैं। आपसे गुजारिश है कि इन मोमिनीन की सेहत और इनके रिज़्क में बरकत के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि अल्लाह इन मोमिनीन की हर दुआ अपने दरबार में कबूल करे। और आपसे एक गुजारिश और है कि इन मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ें। मिर्जा मुमताज अली बेग, मोहम्मद खान, सरवर बेगम, रजिया बीबी, आफाक हुसैन, रुखसार हुसैन और अहले हौरी के लिए